جبرائیل ام ہانی کے گھر میں یہی کہہ کر پلکوں سے مصطفیٰ کے قدم چوم رہے تھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اللہ کے نبی کو اللہ کے بلاوے پہ اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے۔ دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری دیکھنے کا نظارہ ملتا ہے۔ آج جب دل میں کسی کے تکلیف ہوتی ہے تو وہ بڑے ڈاکٹر کے ہاں دکھاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بائی پاس سرجری کی جائے گی یا اوپن ہارٹ سرجری کی جائے گی کہ دل کو کھول کے اس کے وال بدل دیے جائیں گے۔ آدمی خوف میں ویسے ہی آدھا ہو جاتا ہے، کس مصیبت سے یہ کراتا ہے، کیونکہ مرنے کا خوف جب زیادہ ہوتا ہے تب وہ اس خوف کو برداشت کر کے یہ آپریشن کراتا ہے، ورنہ نہیں کراتا۔ اس کے بعد بھی آپریشن کے بعد بڑی تعداد میں موٹے موٹے ٹانکے جس سے سلائی ہوتی ہے وہ دکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں چاروں طرف کی، ابھی میں آپ کو اس پہ دکھاؤں گا، اس میں ایک طرف پرنالہ لگا ہوا ہے جس سے بارش میں چھت کا پانی نیچے، میزاب رحمت اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ایک گولائی ایسی بنی ہوئی ہے، وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کے اندر کا ہی ہے۔ ابھی جب میں وہاں پہ پہنچوں گا تو اس کی تاریخ بتاؤں گا، حتیم اس کو کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو گھر سے لے کے حتیم میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتے ہیں، اور لٹانے کے بعد اپنا ہاتھ آپ کے سینے پہ اس طریقے سے پھیرتے ہیں تو پورا سینہ کھل جاتا ہے۔ اندر سے دل کو نکالتے ہیں، زمزم سے اس کو دھو کے اللہ کی بارگاہ سے کس چیز میں نور لائے تھے یہ مجھے نہیں پتا، وہ نور اس میں بھر دیا جاتا ہے، اور اس نور کو اس دل میں بھر دینے کے بعد دوبارہ سے وہ دل آپ کے سینے میں رکھا جاتا ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام ایسے ہاتھ ملاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کبھی کھلا بھی تھا۔ یہاں سے براق جو خاص طور سے آپ کی سواری میں لایا گیا تھا، ایک اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا گھوڑا جو چلتا بھی تھا اور اڑتا بھی تھا، براق پہ آپ کو بٹھایا جاتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام یہاں سے لے کے چلتے ہیں۔ یہ سفر رات میں شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جس جگہ کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کھجوروں کے جھنڈ کے علاقے کو دیکھ لیجئے، یہ مدینۃ النبی ہے جہاں پر ہجرت فرما کے آپ کو آنا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ اور یہ آگے قافلہ بڑھتا ہے تو بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں 1.25 انبیاء جو آپ سے پہلے آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب آپ کے انتظار میں ہیں۔ صف بندی ہوتی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے ہی انبیاء ہیں، کون امامت کرے گا؟ تو پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان کی امامت کریں گے۔ اور ہمارے نبی کی امامت میں وہ 1.25 انبیاء نماز پڑھتے ہیں، اور اس بات کا یقین دلا دیا جاتا ہے کہ سارے نبیوں نے بھی آپ کو افضل نبی مان لیا۔ سیر کرنے ایک شب لے گیا جو ان کا رب، سیر کرنے ایک شب لے گیا جو ان کا رب، جو بھی شے جہاں پہ تھی وہ وہیں ٹھہر گئی، جو بھی شے جہاں پہ تھی وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اور اب یہ سفر شروع ہوتا ہے، یہاں سے تو پہنچتے ہیں سیدھے پہلے آسمان پہ۔ پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو آدم علیہ السلام استقبال میں کھڑے ہیں۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، اس کے بعد آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ دوسرے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان سے جب آگے چلتے ہیں تو تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تیسرے سے جب آگے بڑھتے ہیں اور چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام ہے جو آپ کا استقبال کر رہے ہیں، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو سب کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔
اب جب آپ 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو چونکہ 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے اللہ کا ایک گھر ہے، 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے اللہ کا ایک گھر ہے جس کا صرف فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس دیوار اس خانہ کعبہ کی، بیت المعمور کی جو دیوار ہے، اس سے ملے ہوئے ایک ضعیف بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ہے، بڑی سی داڑھی ہے۔ اللہ کے نبی جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب رشتے میں وہ بڑے ہیں، مرتبے میں یہ بڑے ہیں، چونکہ امت کو تو مستقل یہ پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ بڑوں کی عظمتوں کو کسی حال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرا محبوب کسی کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے، اسی لیے اللہ کے نبی کا کوئی استاد نہیں، کوئی کسی نے آپ کو نہیں تعلیم دے کے پڑھایا، یہ جو کچھ بھی آیا یہ سب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے لے کے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی چل کے جاتے ہیں، کیونکہ رشتہ ان کا بڑا ہے، مرتبہ ان کا بڑا ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، پیشانی پہ پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ اب یہاں سے جبرائیل علیہ السلام جب آگے بڑھتے ہیں تو سدرۃ المنتہا کی حد آتی ہے، اور یہاں پر وہ عالم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو 28,000 مرتبہ آسمان سے زمین پہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے ہیں، جن کے لیے لمحوں سے بھی کم وقت میں آسمان سے نیچے آنے کا سفر ہوتا تھا، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک بالش بھی اگر اس کے آگے بڑھا تو پر جل جائیں گے، اس کے آگے جانے کی اب ہماری ہمت نہیں ہے، یہاں سے آپ اکیلے تشریف لے جائیں۔ اور پھر عرش کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، پردے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تصور کیجئے تو نظارہ دکھے گا آپ کو، اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے ہیں اور غیب سے آواز آ رہی ہے، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، تھوڑا اور آگے آئیے، تھوڑا اور آگے آئیے، میرے محبوب تھوڑا اور آگے آئیے، تھوڑا اور آگے آئیے۔ اور وہاں اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی، حبیب کی، حبیب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیا باتیں ہوتی ہیں، پوری دنیا کی ایک واحد یہ شخص ایسے ہیں جنہوں نے اس درجہ جا کے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کا جب بھی تصور ذہن میں آتا ہے تو ایک نور کا تصور آتا ہے۔ بھئی اللہ کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا نا کہ ان کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سر، ایسا کچھ نہیں نا، ایک نور ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ایک نور ہے۔ آپ اپنے گھر پہ جا کے آج یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا، رات میں جب بالکل اندھیرا ہو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیجیے گا، ساری لائٹیں بند کر دیجیے گا، جب آپ کو لگے کہ اب کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اس میں، تو پھر آپ بہت تیز روشنی والی ایک ٹارچ سامنے اپنی بیوی یا بچے کو کھڑا کر کے اس کے منہ پہ ماریے گا۔ جب آپ اس ٹارچ کی روشنی کو ماریں گے، وہ روشنی جس کے چہرے پہ آپ ڈالیں گے آپ کو اس کا چہرہ دکھ جائے گا، لیکن ادھر سے اس کو آپ کا چہرہ اس لیے نہیں دیکھے گا کیونکہ سب اندھیرا ہے اور یہ روشنی کے پیچھے دکھانے والے کا چہرہ ہے۔ لہذا اللہ تو نور ہے نا، تو ہمارے نبی نے اس نور کو دیکھا، ہمارے نبی نے اس نور کو دیکھا اور نبی کو اللہ نے دیکھا۔ اس طرح سے یہ معراج کا جب سفر ہوا تو امت مسلمہ کو 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے نبی آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں فرض۔ ہمارے نبی تو فوراً سعادت مندی کی ایک مثال تھے، فوراً ہاں کر دی، اور جیسے ہی لوٹے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے ہی یہ معاملہ ہونا تھا کہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسی رہی اللہ سے ملاقات؟ کہا بہت اچھی رہی ملاقات، بہت باتیں ہوئیں ہماری، کیا تحفہ ملا یا رسول اللہ؟ ارے ہماری امت کو تو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہماری امت نے جن پہ 2 فرض تھیں انہوں نے نہیں پڑھی، یہ 50 کہاں پڑھیں گے؟ اسے کم کرائیے، کوئی نہیں پڑھے گا، یہ کانپور چمن گنج بیکن گنج والے کوئی نہیں پڑھیں گے، 50 وقت تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ اے اللہ کے نبی کم کرائیے، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی اس جملوں کو سننے کے بعد واپس جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب واپس تشریف لے گئے تو 50 میں سے اللہ پاک نے 5 کم کر دی، چاہتے تو 45 کم کر دیتے، ایک بار میں 5 کم کر دی، پھر واپس آئے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ بھائی 5 اللہ نے کم کر دی، نہیں کوئی نہیں پڑھے گا، اے اللہ کے نبی واپس جائیں۔
ہر بار یہ 9 بار سلسلہ چلا ہے، 9 بار ہوا ہے، ہر بار 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، اور آخر میں 5 بچیں۔ جب آخر میں 5 بچیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ زیادہ ہے، ساری امتوں پہ 2 رہی ہیں، کوئی نہیں پڑھے گا، آپ نے فرمایا اب میں نہیں جاؤں گا، اگر یہ 5 بھی ختم ہو گئی تو ہماری امت تو نمازوں سے محروم ہو جائے گی۔ اب سنیے، یہ 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کے جیسے ہی اللہ کے نبی چلے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے نبی، آپ نے جس سعادت مندی سے ہماری ہر بات کو مان لیا ہے، آپ کی بات 5 نمازوں کی آپ کی طرف سے، لیکن میں نے 50 نمازوں کا حکم دیا تھا، لہذا 5 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی، 50 نمازوں کا فرض دوں گا اس کو۔ آپ کی امت آپ کے اصرار پہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی، میں نے آپ کی امت کو 50 وقت کی نمازیں دی تھیں، لہذا 5 وقت کی نماز امت پڑھے گی، 50 وقت کی نمازوں کا ثواب میں دوں گا اس کو۔ یہ نعمت کیسے ملی؟ اگر پہلی ہی بار میں کہہ دیتے تو کہاں ملتی یہ نعمت؟ ہمارے پہ تو 50 فرض ہو گئی تھی، 50 فرض ہو جانے کے بعد 5 پڑھ رہے ہیں اور 50 کا مزہ مل رہا ہے بات دل میں سمجھ میں آتی ہے؟ اس طریقے سے معراج کا سفر ہوا اور امت مسلمہ کو تحفتاً 5 وقت کی نمازیں ملیں جو ہم پہ فرض کی گئیں، اور اس تحفے کو لے کے اللہ کے نبی تشریف لائے۔ یہ معراج کا سفر مکمل ہوا، جہاں ہو آئے ہیں سرکار 1400 برس پہلے، جہاں ہو آئے ہیں سرکار 1400 برس پہلے، وہاں سے پوری دنیا اربوں کھربوں میل پیچھے ہے۔ ترقی لاکھ کر لی ہو زمانے نے مگر سن لو، میرے سرکار سے یہ سائنس کیا جبریل پیچھے ہیں۔ ترقی لاکھ کر لی ہو زمانے نے مگر سن لو، میرے سرکار سے یہ سائنس کیا جبریل پیچھے ہیں۔ نمازوں کا فرض ہو گیا تو نمازوں کے لیے حکم ہوا پڑھنے کے لیے۔ اس زمانے میں چونکہ حرم کعبہ میں نکل کے مسلمان علل اعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جانے والی تھی، کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب مشرکین مکہ کے ایک سردار جن کا دل بدل جاتا ہے، اللہ کے محبوب صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ، جس طرح کا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ابو جہل اور عمر میں سے تو جسے پسند کرے اسے ایمان والا بنا دے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے دل بدلتا ہے تو وہ حضرت عمر کا دل بدلتا ہے، خطاب کے بیٹے کے عمر کا دل بدلتا ہے، اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ جس دن حضرت عمر اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ یقیناً ہم حق پر ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو کیوں نہ آج ہم علل اعلان بارگاہ خدا بندی میں سر بسجود ہوں۔ اس لمحے سے پہلے حرم کعبہ میں باجماعت نماز نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، دار ارقم کے نام سے جو صفا کی تلی میں آپ کا مکان تھا، جو ارقم ابن ارقم کا مکان تھا، جو ایک قلعہ نما مکان تھا، بڑا مکان تھا، وہاں پر 40 صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کی 2 ٹکڑی بنائی، ایک ٹکڑی کا سردار حضرت امیر حمزہ کو بنایا اور ایک ٹکڑی کا سردار حضرت عمر فاروق کو بنایا، اور اللہ کے نبی یہ 40 صحابیوں کو لے کے اپنے مکان دار ارقم سے نکلتے ہیں، حرم کعبہ میں آتے ہیں۔ 20 لوگوں کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور 20 ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب پہلی ٹکڑی کی نماز ہو جاتی ہے تو دوسری 20 ٹکڑی کی آپ امامت کرتے ہیں اور پہلی ٹکڑی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ واقعہ میں کسی ویرانے کا نہیں بتا رہا ہوں، یہ واقعہ میں حرم کعبہ کا بتا رہا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ تاریخ کا وہ دن یاد کیجئے کہ جب 40 مسلمان تھے تو ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، 20 نماز پڑھ رہے تھے تو 20 ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ان کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ اسی مقام پہ آج 40 لاکھ آدمی نماز پڑھتا ہے جس کی حفاظت کی کسی کو ضرورت نہیں۔